السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلیں ایک سوال سے شروع کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو آج کی ساری گفتگو کا رخ متعین کرے گا۔ کیا یہ باتیں صرف سننے میں اچھی لگیں گی یا یہ ایک ایسی حقیقت کو سامنے لائیں گی جسے نظر انداز کرنا بہت مشکل ہو جائے گا؟ اگر اسلام پر عمل کرنا بہت مشکل لگتا ہے تو کیا ہو اگر مسئلہ اسلام کا نہ ہو؟ اس بات کو بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا فون، ہماری عادتیں اور ہمارا پورا ماحول ہی ہمیں نظم و ضبط سے ڈرنے کی تربیت دے رہا ہو۔ دیکھیں، ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں جہاں آرام کو ایک انسانی حق سمجھا جاتا ہے، اور کوئی بھی چیز جو بے آرام کرے اسے فوراً زہریلا کہہ دیا جاتا ہے۔ لیکن اسلام اس منطق پر نہیں چلتا۔ دیکھیں، اسلام آرام فراہم کرنے کے لیے نہیں آیا ہے، اسلام زندہ رکھنے کے لیے آیا ہے، اور یہ دونوں ایک ہی چیز نہیں ہے۔ آرام کی منطق کہتی ہے درد سے بچو، جبکہ اسلام کہتا ہے تباہی سے بچو، اور ان دونوں میں بہت بہت بڑا فرق ہے۔ بالکل اسی طرح آرام کی منطق ہے وہ کرو جو اچھا محسوس ہو، لیکن اسلام کی منطق ہے وہ کرو جو تمہیں پاک کرے۔ آرام کہتا ہے کہ اپنے مزاج کی پیروی کرو، لیکن اسلام کہتا ہے کہ سچائی کی پیروی کرو، چاہے مزاج اس کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اور یہاں ایک آئینہ ہے۔ اگر کسی کا اسلام صرف اس وقت مضبوط ہوتا ہے جب زندگی آسان ہو تو یہ ایمان نہیں، یہ سہولت ہے۔ آج ہم اسی آرام کے جال کو بے نقاب کریں گے، اور پھر ایک عملی قدم بقدم نظام سامنے رکھا جائے گا جسے اپنی زندگی میں نافذ کیا جا سکتا ہے۔ تو سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ اسلام کو ایک احساساتی نظام کے طور پر نہیں بلکہ ایک تربیتی نظام کے طور پر سمجھا جائے، ایک ایسا نظام جو نفس، عادات، زبان، خواہشات اور انا کی تربیت کرتا ہے، کیونکہ اگر یہ چیزیں بغیر تربیت کے رہیں تو ایمان رکھنے کے باوجود بھی انسان خود کو تباہ کر لیتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام ایسے کام کرواتا ہے جن سے نفس کو شدید نفرت ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر صبح جلدی اٹھنا، زبان پر قابو رکھنا، نگاہیں نیچے رکھنا، مال خرچ کرنا، روزہ رکھنا، صبر کرنا، یہ سب مشکل کیوں ہے؟ کیونکہ تربیت کے بغیر نفس ہی خدا بن جاتا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی بیماری کو ایک آیت میں بے نقاب کیا ہے۔ افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ، سورۃ الجاثیہ۔ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش ہی کو اپنا معبود بنا لیا؟ تو پھر اصل سوال یہ نہیں ہے کہ کیا اللہ پر یقین ہے، اصل سوال یہ ہے ہر روز کس کی اطاعت کی جا رہی ہے، اللہ کی یا اپنی خواہش کی؟ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ جدید زندگی ہمیں کمزوری کے لیے کیسے تیار کر رہی ہے۔ لامتناہی سکرولنگ، ایک بٹن پر دستیاب تفریح، جنک فوڈ، فوری ڈوپامائن کی لت اور سستی کا معمول بن جانا، یہ سب مل کر ہمارے دماغ کو کوشش کرنے سے الرجی میں مبتلا کر رہا ہے۔ اور اس سے پیدا ہوتی ہے کوشش سے الرجی والی شخصیت، ایک ایسی شخصیت جسے نظم و ضبط ظلم لگتا ہے اور سچائی تنقید محسوس ہوتی ہے، نماز بھاری لگتی ہے، قرآن بورنگ لگتا ہے۔ اصل مسئلہ اسلام نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے نظام کو آرام کی عبادت کے لیے تربیت دی گئی ہے۔ یہاں ایک اہم فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ آرام اور سکون ایک ہی چیز نہیں ہے۔ آرام کا مطلب ہے دباؤ کا نہ ہونا، ایک جسمانی آسانی، جبکہ سکون کا مطلب ہے احساس جرم کا نہ ہونا، ایک روحانی ہم آہنگی۔ اسی لیے ایک گناہگار شخص آرام میں تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ کبھی سکون میں نہیں ہو سکتا۔ اسلام آرام سے انکار نہیں کرتا، اسلام اس آرام سے انکار کرتا ہے جو ہمیں کمزور اور خراب کر دے، کیونکہ زندگی کوئی چھٹی نہیں ہے، زندگی ایک آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، سورۃ العنکبوت۔ کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ اگر اسلام ہر وقت آرام دہ ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر صحیح طریقے سے عمل ہی نہیں ہو رہا۔ ٹھیک ہے، تو اب عملی حل کی طرف آتے ہیں۔ یہ ہے 7 دن کا آرام ڈیٹاکس، ایک ایسا منصوبہ جو روحانی پٹھوں کو دوبارہ تربیت دینے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے 7 اقدامات ہیں: تاخیر کو ختم کرنا، زبان کے آرام کو ختم کرنا، آنکھوں کے آرام کو ختم کرنا، پیٹ کے آرام کو ختم کرنا، فون کے آرام کو ختم کرنا، انا کے آرام کو ختم کرنا، اور آخر میں آرام کو مقصد سے بدلنا۔ آئیے اس میں سے چند مثالیں دیکھتے ہیں۔ مثلاً پہلا دن تاخیر کو ختم کریں۔ اس کے لیے پہلی پکار کا اصول استعمال کریں، یعنی جس لمحے کوئی اچھا خیال آئے، نماز پڑھنے کا، قرآن کی تلاوت کا یا صدقہ دینے کا، فوراً اسی وقت اس کا ایک چھوٹا سا حصہ کر لیں، کیونکہ نفس
ایک بڑے عمل سے تو لڑ سکتا ہے، لیکن ایک چھوٹے اور فوری عمل سے لڑنا اس کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ اب ایک اور مثال دیکھتے ہیں، چھٹے دن سے انا کے آرام کو ختم کرنا۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ دن میں صرف ایک بار کسی کی اصلاح کو بغیر اپنا دفاع کیے قبول کر لیں۔ نفس کو یہ بہت برا لگے گا، لیکن یہی جلن پاکیزگی کا باعث بنتی ہے، کیونکہ اسلام تابعداری کا نام ہے، خود نمائی کا نہیں۔ اب اس مرکزی خیال کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ اسلام زندگی کو آسان بنانے کے لیے نہیں بھیجا گیا تھا، یہ ہمیں مضبوط بنانے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اسلام ان راستوں کو روکتا ہے جو محسوس تو اچھے ہوتے ہیں لیکن تباہی کی طرف لے جاتے ہیں۔ در حقیقت اسلام کا مقصد ہی آزادی ہے۔ کس چیز سے آزادی؟ اپنی ہی خواہشات، اپنے مزاج اور اپنے خوف کی قید سے آزادی۔ جتنا زیادہ آرام کی اطاعت کی جائے گی، انسان اتنا ہی زیادہ ان زنجیروں میں جکڑتا جائے گا، اور جتنا زیادہ اللہ کی اطاعت کی جائے گی اتنا ہی انسان آزاد ہوتا جائے گا۔ آئیے اب ایک طاقتور آئینہ میں خود کو دیکھتے ہیں۔ جب اسلام کہتا ہے نماز کے لیے اٹھو تو نفس جواب دیتا ہے یہ بہت مشکل ہے، لیکن جب وہی نفس کہتا ہے رات بھر سکرولنگ کرتے رہو تو ہم کہتے ہیں یہ تو معمول کی بات ہے۔ جب اسلام کہتا ہے اپنی نظریں جھکاؤ تو جواب آتا ہے یہ ناممکن ہے، لیکن جب نفس آن لائن گندگی دیکھنے کا کہتا ہے تو اسے یہ میری ذاتی زندگی ہے کہہ کر جائز بنا لیا جاتا ہے۔ جب اسلام کہتا ہے صدقہ دو تو اسے نقصان سمجھا جاتا ہے، لیکن جب آرام پر پیسہ ضائع کیا جاتا ہے تو اسے سیلف کیئر یعنی خود کی دیکھ بھال کا نام دیا جاتا ہے۔ تو مسئلہ مشکل کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ غلط آقا کا انتخاب کر لیا گیا ہے۔ اگر آج کی باتوں نے کسی کو بے نقاب کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ شخص اندر سے ابھی زندہ ہے۔ لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں لاجک ویوز۔